عورتوں کے اندر اگر دین کا علم ہو اور دینداری ہو تو وہ بڑے بڑے صدمے اپنے دلوں پر برداشت کر جاتی ہے. حیران ہوتے ہیں اتنی نازک ہوتی ہے مگر لوہے کی طرح یہ اپنے اوپر سب بوجھ اٹھا لیتی ہے اور اپنے دوسرے اہل خانہ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں. لیکن دیکھنے میں ایک بات آئی، یہ بھی کہتا چلوں کہ بعض عورتوں کی علمی اور اخلاقی ترقی میں ان کے مرد رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا کام تو بچے پالنا ہے اور گھر کے کام کرنا ہے، خاوند کو خوش رکھنا ہے، یہی سب کچھ ان کا دین ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے دین کا علم بھی پڑھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اپنے رب کی بندی بن کر بھی زندگی گزارنی ہے. اسی غلط فہمی کی وجہ سے ایسے مرد اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم دلواتے ہیں. بس واجبی سا قرآن مجید پڑھا دیا، چند مسائل بہشتی زیور کے سکھا دیے اور زیادہ نہیں پڑھنے دیتے. حالانکہ عورتوں میں علم کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ اگر چاہے تو بخاری شریف تک کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، مگر گھر کے مرد ان کو اجازت نہیں دیتے. بعض تو ایسے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ دینی مجالس ہوں، ان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. تو سوچئے ایسے مرد عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہر وقت ان کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں وصیت فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرد، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لوگ عورتوں کو اپنے گھر کی باندیاں سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو امانت ہوتی ہے. یہ ماں باپ نے ذات جنی ہے، باندیاں نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے نکاح کے ذریعے ان کو مردوں کی امانت میں دے دیا ہے. تو یہ امانت کا خیال کریں، اس میں خیانت نہ کریں. ان کے دین میں آگے بڑھنے کا ان کا ساتھ تعاون کرنے کے سبب بنے. اور بعض مرد تو ایسے ہیں وہ عورت کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے. ہمیں کتنی ایسی عورتوں نے خط لکھے، کئی سال سے روتی پھر رہی ہیں، ان کو ماں باپ بہن بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں. خاوند سے پوچھا کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص وجہ بھی کوئی نہیں، بس میں چاہتا ہوں یہ نہ جائے. سوچنے کی بات ہے، اس بیچاری کا بھی دل ہے، یہ اس گھر میں پیدا ہوئی، ماں باپ نے جنم دیا، بہن بھائیوں میں پلی بڑھی. کئی سال کے بعد اگر اس کا جی چاہا کہ میں ان سے ملوں تو خاوند اس کو تو منع کر دیتا ہے. تو اس لیے کہ نہ خاوند کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، نہ اس کو حقوق کا پتہ ہے. اس لیے ایسی تربیتی مجالس میں میاں بیوی سب کا آنا انتہائی ضروری ہے تاکہ گھروں کی زندگی بہتر ہو جائے. جن گھروں میں مردوں کی وجہ سے عورتیں بے دین اور بے عمل بن رہی ہیں تو یہ مرد قیامت کے دن جواب دیں گے. بعض گھروں میں تو ہم نے دیکھا، کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی ویڈیو کیسٹ لائبریری ہے. حیرت ہوتی ہے ان کی بیٹی ان ویڈیو کیسٹوں کو دیکھ کر دل میں گناہ کے کیا کیا منصوبے بناتی ہوگی، کیسے اس کی عزت محفوظ رہتی ہوگی، مگر ان کو دین کا کوئی دھیان نہیں. اللہ نے مال پیسہ خوب دے دیا، ریل پیل ہے، اور اب اسے نشے میں عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں. اور بعض تو ایسے
کم بخت ہوتے ہیں جو اپنے پاس نوجوان بیٹیوں کو بٹھا کر ڈرامے دیکھتے ہیں، گندی فلمیں جن میں گندے حرکات ہو رہے ہوتے ہیں اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مردوں کو قیامت کے دن زنجیروں میں باندھ کر پیش کیا جائے گا، اور جب تک یہ جواب نہیں ہوں گے ان کی زنجیروں کو نہیں کھولا جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ گھر کے بچوں اور گھر کی عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے مرد ہر وقت فکر مند رہے۔ ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور ان کی بیوی بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔